بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ یہ جون کا مہینہ تھا۔ میں اور عادل ٹرین کے لمبے سفر میں تھک سے گئے تھے کہ اچانک ہی ایک ایسا دلچسپ واقعہ ہوا جس نے ہماری توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی۔ سامنے بیٹھی لڑکی جو ٹکٹ ماسٹر کی نظروں سے بچ رہی تھی، ابھی اس کے آنے پر سونے کا بہانہ کر رہی تھی، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ لڑکی کی آنکھوں سے خوبصورتی چھلکتی تھی۔ میں عورت ہو کر بھی اس کے حسن کی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکی۔ لڑکی نے ایک دو بار میری طرف دیکھا تھا۔ اب جب کہ ٹکٹ ماسٹر آ گیا تھا، اس سے ٹکٹ طلب کر رہا تھا، تو وہ رحم طلب نظروں سے ہماری جانب دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ اسے مسلسل جھنجھوڑ رہا تھا۔ ٹکٹ ماسٹر کا یہ رویہ دیکھ کر میرے دل میں ایک احساس پیدا ہوا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ بیچاری لڑکی ساتھ ہے، یہ اس سے بدتمیزی پر اتر آیا ہے، آپ ہی اسے کہہ کر لڑکی کا کرایہ دے دیجیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ بھری ٹرین میں اس کا تماشا بن جائے۔ میرے شوہر سمجھدار تھے، انہوں نے میری بات سے اتفاق کیا اور ٹکٹ ماسٹر کو بلا کر کہا کہ اس لڑکی کا کرایہ ادا کرنے کو وہ تیار ہیں، لہٰذا وہ اسے کچھ نہ کہے۔ میرے شوہر کی شخصیت اور دبدبہ ایسا تھا کہ ٹکٹ ماسٹر کو بات مانتے ہی بنی۔ وہ پیسے لے کر چلا گیا، جبکہ لڑکی تشکر بھری نگاہوں سے ہماری جانب دیکھنے لگی۔ میں نے مسکرا کر اسے تسلی دی اور کہا، تم میرے پاس والی سیٹ پر آ کر بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر میں وہ جھجکتی ہوئی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ لڑکی کا چہرہ انتہائی معصومانہ تھا، جسے دیکھ کر میرا دل پگھل گیا۔ میں نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ بولی، میرا نام سمرین ہے، میں دوسرے ہی شہر سے ٹرین میں سوار ہوئی تھی، ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے، اس لیے یوں ہی چلی آئی۔ میں نے کہا، تم نے کہاں جانا ہے؟ میرے سوال پر اس کی آنکھوں میں افسردگی سی چھا گئی۔ بولی، میں نے کہیں نہیں جانا، میرا کوئی ٹھکانہ، کوئی منزل نہیں ہے، کیونکہ میرے ماں باپ نے مجھے میرے گھر سے نکال دیا ہے۔ لڑکی ایک دم رونے لگی تو میرا دل پسیج گیا۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ بولے، اسے کچھ رقم دے دو تاکہ اپنا بندوبست کر سکے، مگر میں نے کہا، یہ لڑکی ہے، کہاں جائے گی؟ رقم لے کر بھی اس کا اس بھری دنیا میں گزارا کرنا مشکل ہے، اور پھر یہ لڑکی اتنی خوبصورت اور حسین ہے، یہ کیوں کر اس دنیا میں اکیلی گزارا کر پائے گی؟ میرے شوہر نے پوچھا، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، ہم کیوں نہ اسے گھر لے چلیں، یہ ہماری خادمہ بن جائے گی اور ہم اسے پڑھا لکھا بھی لیں گے، بعد میں اس کی شادی کسی مناسب گھرانے میں کر دیں گے۔ ویسے بھی اس کی عمر 13-14 سال ہی لگتی ہے، 4-5 سال بعد اس کی شادی کی عمر ہو جائے گی، میرے بچے بھی بڑے ہو جائیں گے، پھر اسے رکھنے کی ہمیں کوئی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ میرے شوہر نے چاروں ناچار حامی بھر لی، مگر وہ اس لڑکی کو گھر لانے کے حق میں نہیں تھے، کہہ رہے تھے نہ جانے کس کماش کی ہوگی، مگر مجھے لڑکی پر ترس آ گیا تھا، اس کی آنکھوں میں معصومیت تھی۔ میں نے اسے جب یہ بات بتائی کہ میں اسے اپنے گھر لے کر جانا چاہتی ہوں تو وہ بہت خوش ہوئی اور بولی، میں آپ کا یہ احسان عمر بھر نہیں بھولوں گی، ہمیشہ آپ کی خدمت کروں گی اور آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دوں گی۔ مجھے اس کی بات بھلی لگی، مگر جب میں اسے گھر لے کر آئی تو گھر میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ میری ساس نے اس اقدام کی شدید مخالفت کی، کہنے لگی، عقل مند عورتیں گھر میں ملازمائیں نہیں رکھتی، یہ گھر میں نقب لگاتی ہیں، پھر مالکن کو برباد کر کے رہتی ہیں، مگر میں نے اپنی ساس کی ایک نہیں سنی۔ مجھے وہ اس وقت بہت بدنیت لگی، میں جانتی تھی وہ مجھ سے گھر کے سارے کام کروانا چاہتی ہیں، میرا آرام انہیں کھٹکتا تھا، اسی لیے وہ مجھے بار بار منع کر رہی تھیں، مگر مجھے بعد میں اس حقیقت کا ادراک ہوا کہ میری ساس نے دراصل ٹھیک کہا تھا۔ سمرین دن رات میری خدمت کرنے لگی، مجھے اس کے آنے سے بہت آرام ملا تھا۔ میں طبیعتاً شکی مزاج کی نہیں تھی، مگر ایک دن میری آنکھ کھلی تو عادل کمرے میں موجود نہیں تھے۔ مجھے کچھ شک گزرا، مگر میں نے نظر انداز کر دیا۔ جب یہ سلسلہ 4-5 دن تک مسلسل رہا تو مجھے شک ہو گیا۔ ایک دن میں نے جاگنے کی ٹھان لی،
और लाख कोशिश के बावजूद भी मैंने खुद पर नींद हावी नहीं होने दी। ये तकरीबन रात के 12 बजे थे। आदिल कमरे से बाहर निकले तो मैं भी उनके पीछे हो ली। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि आदिल के कदम समरीन के कमरे की जानिब बढ़ रहे थे। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। अपनी सास की बातें सच मालूम होने लगी, मगर मैं खुद को शिकस्ता साबित नहीं करना चाहती थी। मैं आदिल के पीछे ही खड़ी रही। वो चुपके से समरीन के क्वार्टर में दाखिल हुए। समरीन ने उनके आने पर किसी किस्म की खुशगवारी का इजहार नहीं किया, बल्कि उसने मुंह फेर लिया। मुझे समरीन के इस रवैये पर दिली सुकून महसूस हुआ। दिल में समरीन की इज्जत और भी बढ़ गई, जबकि आदिल के खिलाफ दिल में शक पैदा हो गया। उस दिन तो मैं पलट आई थी, मगर मेरा इरादा था कि मैं आदिल को रंगे हाथों पकड़ूंगी। साफ जाहिर है आधी रात के वक्त वो किसी अच्छी नीयत से जवान नौकरानी के कमरे की तरफ तो नहीं गए थे। मुझे मगर इस मौके का इंतजार था जब मैं उन्हें रंगे हाथों पकड़ूं। सो मैं खामोशी से उस दिन का इंतजार करने लगी, मगर ये नौबत नहीं आए। समरीन कभी दरवाजा फेर देती तो कभी बात न करती। बिलाखिर आदिल मायूस हो गए। इधर समरीन डरी डरी रहने लगी। इसने मुझसे कहा कि मैं इसे अपने पास रखा करूं या बड़ी बी यानी मेरी सास के पास रहने की इजाजत दूं। क्वार्टर में उसे डर लगता है। समरीन की बात भी सही थी। वो बेचारी मेरे शौहर से ही खौफ खा रही थी। मैंने अपनी सास से बात की, मगर इन्होंने साफ इनकार कर दिया। खुदा की करनी ऐसी, इन्हीं दिनों आदिल का तबादला दूसरे शहर हो गया। अब समरीन मुतमईन नजर आ रही थी। यूं लग रहा था कि इसे कोई खौफ नहीं है। मैं खुद भी समरीन को किसी और जगह भेजना नहीं चाहती थी, क्योंकि इसकी हिफाजत अब मेरे ज़िम्मे थी। शौहर के गए हुए तकरीबन 2 माह ही गुजरे थे कि मुझे वो खुशखबरी मिली जो हर खानदान के लिए मुसर्रत का बाइस होती है। मैं दूसरी बार उम्मीद से हुई थी, खुशी से फूले न समा रही थी, मगर अपनी सास का रवैया देखकर मुझे बहुत मायूसी हुई। इस बार भी इन्होंने मेरे साथ कोई ताउन नहीं किया। बच्चे की पैदाइश में चंद दिन रह गए थे। समरीन ने मेरी खूब खिदमत की। वो मुझसे बातें करती, मेरा दिल बहलाती, मगर कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि वो अपना चेहरा ढांप कर रखती है। इससे मुझे उलझन भी होती थी। मैंने एक दिन समरीन से पूछा तो वो बोली, बाजी मुझे स्किन एलर्जी हो गई है। चेहरे पर अजीब तरह के दाने हैं जिन्हें छुपा कर रखने में बेहतर महसूस करती हूँ, वरना मुझे अपने आप से नफरत होती है। समरीन की बात सुनकर मुझे अफसोस हुआ। मैंने सोचा उसे किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास ले जाऊंगी, मगर फिर वक्त नहीं मिला। फिर अपनी हालत ऐसी थी कि समरीन का होश ही न रहा। बिलाखिर वो दिन आ ही गया जिसका मुझे इंतजार था। मेरे यहाँ एक खूबसूरत बेटा पैदा हुआ था, जिसे पाकर मैं जैसे मुकम्मल हो गई थी। मेरी ममता को सुकून मिल गया था। सास भी अब मेरी कद्र करने लगी। बच्चे की पैदाइश के मौके पर हलीमा दाई ने मेरा बहुत साथ दिया। ये बरसों से हमारे खानदान की खिदमत करती आई थीं। इस मौके पर इन्होंने मेरा हौसला बंधाया। बच्चे के मामलात से फारिग होकर इन्होंने समरीन को पास बुलाया और बोली, बेटी मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारी मालकिन की हालत नाजुक है। ऐसे में इन्हें 40 दिन तक मुसलसल मालिश की ज़रूरत है। इस सारे वक्त में तुम्हें इनका ध्यान रखना होगा, वरना ये बीमार भी पड़ सकती हैं, और ऐसे दिनों में अगर सर्दी वगैरह का इम्कान हो तो फिर सारी उम्र ये दर्द जोरों से नहीं जाता। तुम जिम्मेदार बच्ची लगती हो, अपनी मालकिन का ख्याल रखना। मेरी दाई की तायद सास ने भी की और कहा, ये दिन बहुत नाजुक होते हैं। अगर अपना ख्याल न रखा तो उम्र भर सेहतमंद नहीं रह सकोगी। दूसरे बच्चे की पैदाइश के वक्त और दिक्कत होगी। दाई और सास की बातों ने मुझे डरा दिया था। मैंने समरीन से मिन्नत की कि मुझे रोजाना वक्त पर मालिश कर दिया करे। दाई की बात पर समरीन उलझ सी गई। बोली, मैं आपके बाकी काम कर दिया करूंगी, मुझे इन मामलात से दूर ही रखें। मुझे कोई तजर्बा नहीं। खुदा न खास्ता कोई गलती हो गई तो मैं ही जिम्मेदार ठहरूंगी। दाई अम्मा आप खुद आ जाया करे ना। उसने इतना कहा तो सास बिफर गई। लड़की तुझे शर्म नहीं आती? इतने अरसे से तुझे घर बिठाकर खिला रहे हैं और अपनी मालकिन के लिए तू इतना सा वक्त नहीं निकाल सकती? शुक्र कर के तुझे यहाँ रहने को रखा हुआ है। तुझे क्या मौत पड़ती है?
خود پر یہ وقت آئے گا تو سمجھ جائے گی۔ ساس بھی جو کبھی میری حمایت میں نہیں بولتی تھی، سمرین کے خلاف محاذ کھول کر بیٹھ گئی۔ سمرین نے کیا کہنا تھا، اس دن کے بعد سے وہ میری مالش کرنے لگی، مگر اس کا چہرہ اکثر نقاب سے ڈھکا ہوتا تھا۔ اب مجھے اس کے اس حلیے سے الجھن ہونے لگی۔ ایک دن اتفاق سے ایسا ہوا، سمرین میرے بازو کی مالش کر رہی تھی کہ میری نظر دیوار پر رینگتی چھپکلی پر پڑی۔ میرے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں کچھ اس طرح سے اپنے بیڈ سے اچھلی کہ میرا ہاتھ سیدھا سمرین کے چہرے پر جا لگا۔ شاید خدا نے مجھے یہ سچ دکھانا تھا، تبھی اس کے چہرے سے نقاب گر گیا تھا۔ میں سمرین کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میری آنکھوں میں حیرت تھی، جبکہ سمرین تھر تھر خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں نے کہا، اگر تم نے مجھے سچ نہیں بتایا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تمہارا کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ میری بات سن کر سمرین کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں لہرانے لگیں۔ بولی، میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی، مگر خدا کے لیے آپ میری حقیقت کسی کو نہ بتائیے گا۔ میں نے کہا، سمرین، اگر تم سچ بتا دو گی تو میں خدا کی قسم کسی سے نام بھی نہیں لوں گی، لیکن اگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تو میں تمہیں ابھی اور اسی وقت پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ مجھے سمرین کی نیک نیتی، سمرین کے باکردار ہونے کی وجہ سمجھ آ گئی تھی، مگر پھر بھی میں اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ تبھی سمرین نے اپنی کہانی شروع کی۔ بولی، میرا تعلق ایک نہایت غریب گھرانے سے ہے، مگر غریب ہونے کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں میں پرلے درجے کی جہالت بھی تھی۔ میرے ماں باپ جو بیٹیوں کی پیدائش کے ہمیشہ سے ہی خلاف تھے، انہیں اللہ نے اوپر تلے 5 بیٹیاں دی تھیں۔ جب 6ٹھی بیٹی کی پیدائش ہوئی تو ابا کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ شاید اس بیوی سے اللہ نے بیٹیاں ہی عطا کرنی ہیں، کیوں نہ دوسری شادی کر لی جائے۔ ابھی اس بات کا چرچا گھر میں ہوا ہی تھا کہ میری ماں کو اپنی حکمرانی خطرے میں پڑتی دکھائی دی۔ وہ دن رات اللہ کے حضور گڑ گڑانے لگی کہ کسی طرح بیٹے کی ماں بن جائے، مگر یہ قدرت کے کام ہیں، دیر سویر ہو جاتی ہے۔ ایک دن وہ اداس بیٹھی تھی کہ ایک عورت میری ماں کے پاس آئی اور بتایا کہ ساتھ والے گاؤں میں ایک نئے پیر صاحب آئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ایک ایسی دوا ہے جسے کھا کر عورت بیٹا پیدا کرتی ہے، ایک نہیں بلکہ جڑواں اولاد پیدا ہوتی ہے۔ عورت کی بات سن کر ماں کو حوصلہ ہوا۔ اس نے سوچا، آخر اس میں حرج ہی کیا ہے۔ شوہر سے بھی شرط باندھی کہ اگر اس بار بیٹا پیدا نہ کیا تو بے شک دوسری شادی کر لینا۔ اماں اس پیر صاحب کے پاس گئی تو انہوں نے ایک دوا پانی میں گھول کر کھانے کو دی اور بولے کہ جب بیٹا پیدا ہو تو میرے پاس حاضری دینا، ورنہ نقصان میں رہو گی۔ اماں کو اور کیا چاہیے تھا، وہ خوشی خوشی گھر آئی۔ 2 ماہ کے بعد امید سے ہوئی تو اس بار بہت مسرور تھی کہ ضرور بیٹا ہی ہوگا۔ بالآخر اللہ نے اس کی دعا سن لی اور اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ بیٹے کی پیدائش پر شوہر نے حیرت کا اظہار کیا۔ وہ بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرنے لگا، مگر دل ہی دل میں ماں پریشان ہوتی تھی کہ پیر صاحب کی منت پوری نہ کی تو نقصان ہوگا۔ یوں ہی کشمکش میں 10 سال گزر گئے۔ اماں اپنی منت پوری نہ کر سکی کیونکہ ابا ان باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ باجی، اماں کا وہ بیٹا میں ہی تھا۔ ایک دفعہ ابا شہر گئے تو مجھے پتا چلا کہ اماں مجھے پیر صاحب کے پاس لے جانے والی ہے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ پیروں فقیروں کے بارے میں میرے خیالات اچھے نہیں تھے۔ بالآخر اماں مجھے بہلا پھسلا کر پیر صاحب کے آستانے پر لے گئی۔ مجھے دیکھ کر پیر صاحب کے چیلے چانٹے خوش ہوئے۔ اماں سے کہنے لگے کہ اب یہ نذرانے کے طور پر ہمیں پیش کرو۔ پیر صاحب نے بھی ان کی تائید کی اور بولے کہ تم نے 12 سال تک اس کی حاضری میں دیر کر دی، لہٰذا اب تمہاری سزا یہی ہے کہ اپنا بیٹا ہمارے حوالے کر دو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارا بیٹا جان سے مر جائے گا۔ اماں یہ سن کر بہت خوفزدہ ہوئی اور مجھے پیر صاحب کے حوالے کر کے چلی آئی۔ میں روتا تڑپتا رہ گیا۔ ابا کی یاد میرے دل کو ستاتی تھی۔ ان کا لاڈ پیار اور شفقت بھرا رویہ ستانے لگا۔ میں نے وہاں پر ان لوگوں سے منت کی
کہ مجھے گھر پہنچا دو، مگر کسی نے میری ایک نہیں سنی۔ آہستہ آہستہ مجھے علم ہوا کہ ان لوگوں کا کاروبار اچھا نہیں تھا۔ یہ لڑکوں کے ہاتھ پاؤں کٹوا کر ان سے بھیک منگواتے تھے۔ مجھے اس بات سے بہت تکلیف ہوئی کیونکہ میں خوددار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، ہرگز بھی اس گندے کاروبار کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ بالآخر میں سمجھنا شروع ہو گیا کہ اب اگلا شکار میں ہوں۔ پیر صاحب کے چیلے یقیناً میرے بھی ہاتھ پاؤں مروڑ کر مجھے بھیک منگوانے لے جائیں گے۔ اسی رات میں نے ایک مزار پر آنے والی لڑکی کی شال چپکے سے چرا لی اور پھر رات کو اوڑھ کر کچھ زنانہ کپڑے پہن کر میں وہاں سے ایسا بھاگا کہ پلٹ کر خبر نہیں لی۔ میں ٹرین میں لڑکی کے حلیے میں سوار ہوا تو آپ نے بھی مجھے لڑکی ہی جانا۔ اس وقت میری آپ کے ساتھ جانے کی نیت نہیں تھی، مگر پھر مجھے پیر صاحب کے چیلوں کا بھی خوف تھا جو شہر کے مختلف حصوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ صرف ایک عورت کا بہروپیہ ہی تھا جو مجھے ان لوگوں سے بچا سکتا تھا، ورنہ میں نے سنا تھا یہ لوگ جب ایک بار کسی سے جڑ جائیں پھر ساری زندگی اسے نہیں چھوڑتے۔ اس بات نے مجھے بہت پریشان کیا، سو میں آپ کے ساتھ چلا آیا۔ شروع میں تو سب ٹھیک رہا، پھر آپ کے شوہر نے میری طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ اپنی حقیقت آشکار ہو جانے کے ڈر سے میں نے انہیں بہت منع کیا، انہیں دھمکی دی کہ اگر وہ بڑھنے کی کوشش کریں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ انہیں دنوں آپ امید سے ہو گئی۔ دائی کے کہنے پر مجھے آپ کی مالش کرنا پڑی، مگر میں اس کام میں خوش نہیں تھا۔ یقین کریں میں نے ہمیشہ آپ کو ماں کی نظر سے دیکھا۔ میں آج بھی آپ کی بہت عزت کرتا ہوں۔ کچھ دنوں سے مجھے لگ رہا تھا کہ میرے چہرے پر داڑھی کے بال آ رہے ہیں، جنہیں چھپانے کے لیے میں نے کافی بار صابن سے دھویا، مگر وہ بال نہیں جاتے تھے۔ خود کھینچنے کی کوشش بھی کی مگر ناکام رہا، اسی لیے آپ سے منہ چھپا رہا تھا کہ کہیں آپ کی نظر نہ پڑ جائے۔ خدا کے لیے بی بی جی مجھے معاف کر دیں، مجھے پولیس والوں سے بہت ڈر لگتا ہے، وہ مجھے پھر سے ان پیر صاحب کے حوالے کر دیں گے۔ مجھے بچا لیں، میں عمر بھر آپ کا احسان مند رہوں گا۔ میں نے اسے اپنے قدموں سے اٹھایا اور کہا، سمرین مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ایک لڑکا ہو، تمہاری مجبوری بھی نہیں پتا تھی، مگر اب اگر میرے شوہر کو علم ہوا، پھر میری ساس کو پتا چلا تو یہاں ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا۔ تم خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہیں کچھ پیسے اور زیور بھی دے رہی ہوں، انہیں استعمال میں لا کر اپنے لیے کچھ بہتر کرنے کی کوشش کرو، مگر یہاں دوبارہ نظر مت آنا، ورنہ میری زندگی مشکل میں پڑ جائے گی۔ یہ کہہ کر میں اٹھی، اسے اپنی الماری سے نکال کر چند زیورات اور کچھ پیسے بھی دے دیے تاکہ وہ انہیں بیچ کر اپنا گزارا کر سکے۔ ساس کو بعد میں نے یہ کہہ دیا کہ زیورات صفائی کے لیے دیے تھے، وہاں ہونے والی چوری میں میرے زیورات بھی کھو گئے۔ اس دن کے بعد سے سمرین مجھے اپنے گھر کے آس پاس نظر نہیں آیا، مگر آج بھی اس کی کہانی یاد کرتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ کاش اپنی ساس کی بات مان لیتی تو آج دل میں ایک پھانس جو موجود ہے اس کا کہیں وجود ہی نہ ہوتا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔